آزاد کشمیر کا اس طرح سے لگ رہا ہے کہ میچ تو پیپلز پارٹی جیت چکی ہے، لیکن وہ میچ اکیلے کیوں نہیں کھیلنا چاہ رہی ہے؟ بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، بلاول صاحب بھی گئے ہیں، مولانا صاحب کے پاس بھی گئے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ صدر زرداری کے پاس بھی نون لیگ کا وفد کیا ہے؟ یہ ساری ہلچل کیوں ہوئی ہے اور یہ ایک مہینہ بھی جاری ہے جو وقت لیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کر دیا ہے ہاتھ۔ اچھا، سمجھیے گا اس بات کو، اس خبر کو میں یہ خبر دے رہا ہوں، بات ذہن میں رکھیے گا، آزاد کشمیر کی حکومت نہیں ہے بھائی۔ وہاں پر پچھلی حکومت نے ایک طویل احتجاج کے بعد ایک وعدہ کیا تھا، جس وعدے کی تکمیل کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ کٹھی گئی تھی۔ ہاں جی، اب اس کا بھی وقت قریب آ گیا، ضامن ہے، اب اس کا وقت بھی قریب آ گیا۔ اب نون لیگ اپنے گلے میں وہ پھندا ڈال کے کس طرح وہ مطالبات پورے کر سکتی ہے؟ حالانکہ آزاد کشمیر میں وہی حکومت بنتی ہے جو وفاق جو مرکز میں ہو، یس، کیونکہ یہ واحد وہاں کے ایم ایل اے ہیں جن کی وفاداری تبدیل ہوتے سیکنڈ لگتا ہے۔ سارے پی ٹی آئی کے میں کہہ رہا سیکنڈ لگتے ہیں، اور پھر اتنی تیزی سے وفاداری تبدیل ہوتی ہے اور اتنے محبت سے وہ بات کر جاتے ہیں کہ کیا کمال ہے، خدا کی قسم۔ سردار تنویر الیاس صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا پچھلا چل رہا تھا کہ جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے، جو عمران خان کہیں گے ہم وہ کریں گے، آج کہتے ہیں جو زرداری صاحب کہیں گے۔ انائیں جتنی مہنگی ہیں ضمیر اتنے ہی سستے ہیں، خدایا تیری بستی میں یہ کیسے لوگ بستے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک تو جو لے گا اس کو ٹھیک 1 سے 1.5 ماہ بعد اس اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا جو سابق وزیر اعظم نے صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ احتجاج بھی ہوگا، پھر وہی سارا کچھ ہوگا، اور پھر حالات اس طرف جائیں گے کہ جو حکومت میں ہوگا اس کی سیاست بالکل داؤ پہ لگ جائے گی۔ بھائی جب وہاں کی عوام نے احتجاج کرنا ہے تو ووٹ بھی تو وہاں کی عوام نے دینا نا، اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ نے مہاجرین کی نشستیں ختم کرنی ہے۔ جب آپ نے مہاجرین کی نشستیں ختم کرنی ہے جو پاکستان میں ہوتی ہیں، جس پہ مرضی سے آپ جتا دیتے ہیں یا جیت جاتا ہے، جو بھی لفظ آپ استعمال کر لیں، تو جب وہ بھی اگر ختم ہو گئیں اور وہیں سے ووٹ پڑا تو پھر جو لوگ اگر اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں تو پھر وہ ووٹ کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ صاحب نون لیگ کا تو سمجھ آ گیا، پیپلز پارٹی کیوں ایسا کرنا چاہ رہی ہے؟ جب وہ ان کا وزیر اعظم ہوگا، ٹیگ پیپلز پارٹی کا ہوگا، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات بڑے خراب ہو سکتے ہیں؟ جس نے دی ہے اس کو پتہ ہے نا، کیا آپ یہ جتنا مرضی مسلم لیگ نون والے کہہ لیں، کیا یہ آج سے 12 دن پہلے معاہدے میں شامل نہیں ہوا کہ آزاد کشمیر کی حکومت آپ کو دی جائے گی؟ اس کے بعد آپ اگلی خبر پہ آ جائیں نا، جی ہم یاد ہے ہم نہیں کہا تھا کہ 72 گھنٹوں میں کچھ ہوگا، تو اس دن یہ ساری چیزیں ہو گئی تھیں، پھر لوگ کہنا شروع ہو گئے نہیں جی ایسا نہیں ایسے۔ اب جتنے آپ چہرے دیکھ رہے ہیں، جتنے ٹی وی پہ چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر آج دل کرتا، میرا تو دل چاہ رہا تھا میرے پروڈیوسر صاحب ساری پرانی فوٹیجیں نکالتے، کتنی نکالتے، پورا وقت نکل جاتا، لیکن عوام کو ہم یہ بتا تو سکتے ہیں نا کہ یہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کہ ہمارے سیاستدانوں کے اصل چہرے کیا ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے تھے ہم مر تو سکتے ہیں، اصول سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تو ان کے اصول کیا ہیں؟ اصول تبدیل ہو جاتے ہیں، اصول ان کے ہیں کیا؟ دیکھیں ہمیں بتانا پڑے گا، جب تک قوم کو یہ پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، مولانا صاحب لے لیں اسی خبر پہ، مولانا صاحب نے کہا تھا یہ پارلیمنٹ میرے جوتے کی نوک پہ ہے۔ ہاں جی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اب میں فیصلہ میدانوں میں ہوگا، اس طرح کہا تھا نا، اتنا جوش سے کہا، میں تقریر سن کے میں تو ہل گیا، میں کہا زلزلہ نہ آ جائے۔ آپ نے کہا سویرے ہی آئے اسلام آباد۔ اب مجھے بتائیں، آج انہوں نے کہا کہ رابطے رکھنے چاہیے، پھر آج انہوں نے کہا جی ہم تو اپوزیشن میں ہیں۔ اچھا کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں؟ کس نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کے پی کے یا کوئی اور گورنمنٹ میں؟ کسی نے تو پوچھا ہی کچھ نہیں۔ مولانا صاحب کو اتنی وضاحتیں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مولانا صاحب میں مانتا ہوں ان سے اچھا سیاستدان پاکستان میں ابھی تک کوئی نہیں ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، آج میں خبر دے دیتا ہوں، سوال کیا میں خبر دے دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مولانا صاحب کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اپوزیشن لیڈر کے آفر، جی مولانا صاحب نے اس دفعہ ان پہ یقین نہیں کیا۔ اچھا، اس لیے یقین نہیں کیا کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ کے پی کے میں ہو چکا ہے،
ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوا تھا پاکستان کی ہسٹری میں, یہ پاکستان کی ہسٹری آپ کو یاد کرا رہا ہوں, کہ اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفکیشن کے لیے جتنے لوگوں نے سائن کیے ہیں ان سب سے جا کے پوچھا جائے گا, سب سے چیک کیا جائے گا. کیا کبھی ہوا تھا؟ کیا گوہر یوسف صاحب کی طرف وقت یہ کیا گیا تھا؟ کیا آج سے پہلے جتنے اپوزیشن لیڈر بنے تھے کیا یہ ہوا تھا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. اس طرح تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں جناب وہ سارے سائن ایک قرارداد جو پاس ہوئی ہے اس کے اوپر سب کے سائن دکھائیں, پہلے ان کے شناختی کارڈ والے سائن لے کے آئے. یہ نہیں تھا, اصل یہ تھا کہ اس کو روکیں, سارے نادرہ بھیجیں, نادرہ میں پھر چیک کو روکنے کے بعد مولانا صاحب کو منائیں. اگر مولانا صاحب مان جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے. مان جائیں گے سر؟ دیکھیں انہیں ابھی تک تو وہ نہیں مانے. بلاول صاحب منا لیں گے؟ بلاول صاحب نے فن کافی آندہ ہے. اچھا, پہلے بھی تو بنا آئے تھے نا. اگر مان بھی جاتے ہیں تو تحریک انصاف کا کیا بگاڑ لیں گے, کیا کر لیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ملک کے اندر ایک اور انارکی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ ملک کے اندر یہ بات ثابت کریں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور ہم اس غلطی کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. اب یہ جو ثاقب صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی کہ ازمپشن کی, کہ وہ سیاسی گفتگو والی ازمپشن, اگر یہ ازمپشن تو پھر کل تک بھی قائم رہے گی. بات یہ ہے کہ کس طرح پتہ ہے کہ وہ سیاسی گفتگو کرنا ہو سکتا ہے. وہ خان صاحب کو کہنا گیا سر شکریہ تھا اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے خان صاحب, میں آپ کے وین کے مطابق وہ انہوں نے خود کہہ دیا نا میں کس لیے جانا چاہتا ہوں. نہیں, اس وقت یہ لاگو نہیں تھا بھائی. یہاں پر تو لوگ حلف دے کے جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں. اس نے کون سا حلف دیا ہے؟ آپ اس کی ملاقات تو ہونے دیں نا. اگر وہ ملاقات میں یہ کہے, پولیٹیکل بات کرے, تو پھر آپ اس کے بعد روک لیں. آپ کے پاس آئندہ نہ کرنے دیں. آپ کے پاس جواز موجود ہے. یہ تو وہی بات ہے نا پنجابی والی, لے انہیں آنا ہی تو سانو مار کے چلے جانے, وہ آوے کہ نہ آوے بھی مار کے چلے جانا ہے. مجھے ایک بتائیں چاہتے کیا ہیں؟ کیا یہ ملک میں امن چاہتے ہیں؟ بھائی ملاقات کرنے دیں. پھر سہیل افریدی سے پوچھے بھائی سب سے پہلے پاکستان ہے, جو پاکستان کے خلاف ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا مجھے قبول ہے؟ کیا کسی بچے کو بھی قبول نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہے ہی پاکستان, اس کے علاوہ بات کوئی نہیں. لیکن قانون پہ عمل درآمد جو ہے, چلیں سہیل افریدی تو اب آیا نا, چھوڑ دے اس کو. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تو ثاقب صاحب بہت پہلے آیا ہوا ہے. بالکل ایسے اس وقت تو وہ فیصلہ بھی معطل نہیں ہوا تھا. کب اس پہ عمل کیا انہوں نے؟ کب کوئی ایک بتا دیں جس چیز پہ انہوں نے عمل کیا. آج بھی میں سن رہا تھا 3-4 لوگوں کی باتیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ شاید وہ ترجمان ہیں یا کیا ہیں. وہ کہہ رہے تھے ٹیل لگا کے دیکھ لو ملاقات نہیں ہونے دیں گے. سچ میں اپنے اکثر صحافی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی صحافت کو زندہ رکھنا ہے. اور یار یہاں پہ ایک بات ضرور کریں گے, ارشد شریف شہید کی والدہ وفات پا گئی. ہمیں سوچنا ہوگا, اس کا ایک قتل ہوا, آزادی صحافت کا قتل ہوا, اور اس کی ماں کس جگہ نہیں گئی انصاف لینے کے لیے, لیکن کہیں سے انصاف نہیں ملا, کسی نے انصاف نہیں دیا. تو کیا اس نے بھی کوئی ایسی حرکت کی تھی؟ کیا اس کی والدہ کا بھی کوئی قصور تھا؟ سوچیں اس کے بچے اپنی دادی کے سر پہ رہ رہے تھے. میں نے آج اس بچوں کی تصویریں دیکھی تو میرا دل کانپ اٹھا کہ ہم سب بھولتے جا رہے ہیں وہ ہمارا ہی ساتھی تھا. ہمارے بھی ساتھی تھے. اور رانا صاحب پی ٹی آئی نے نا بہت کیش کیا ہے شہادت کو ارشد شریف صاحب کی. اب تنقید یہ ہو رہی تھی کہ کوئی بندہ وہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا ان کی والدہ کے. آج سب چلے گئے تھے. اس روز کی بات ہو رہی ہے کہ کل کا روز تھا جی. وہ کون سا آپ کو 50 سال ثاقب صاحب کل کا روز تھا اور اس جنازے میں موجود تھا. جی کل کا روز تھا اور اس جنازے میں موجود تھا. کافی صحافی بھی وہاں پہ, سینئر صحافی بھی موجود تھے. لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ وہاں پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا. پی ٹی آئی نے ہمیشہ جو گورنمنٹ اگر مسلم لیگ نون کی بات کریں یا پیپلز پارٹی کی بات کریں, انہوں نے تو اس طرح اون نہیں کیا. کبھی انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے. کیونکہ ثاقب صاحب ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی سیاسی جماعت کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ اس ارشد شریف کا قاتل جو بھی ہے اس کو تو سامنے لانا چاہیے نا. کیسا, ہم کتنے بے بس لوگ ہیں کہ اپنے صحافی بھائی کا کیس جب عدالت میں لگتا ہے تو اس کی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی جاتی ہے. اگر اس پر کوئی حکم نامہ جاری بھی ہوتا ہے تو اس پر عمل نہیں ہوتا. ہمیں نہ پی ٹی آئی, نہ مسلم لیگ نون, نہ جماعت اسلامی, کسی پہ ہمیں تکیہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے نا وہ ہمارا ساتھی تھا, ہماری برادری تھی, اور اب ہماری برادری کے ساتھ اگر ایسا ہوگا
تو ثاقب کہاں کھڑا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، طارق کہاں کھڑا ہے، باقی سارے لوگ کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسی